السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ۔ بہت جلدی میں ایک بہت سیریس اور بہت گھمبیر ایشو کے اوپر مجھے بات کرنی ہے۔ اب سے چند گھنٹے پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا، یہ اعلان ہوا کہ کالعدم جو آرگنائزیشن ہے تحریک لبیک پاکستان TLP، اس کو مزید قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ وہ میٹنگ تھی جس میں سول ملٹری ایڈمنسٹریشن اکٹھی تھی۔ اس میں تینوں سروس چیفز موجود تھے، اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ اس میں انٹیلیجنس چیف IB کے بھی تھے، اس میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے چیف بھی موجود تھے، اور شاید آج رات کو اس حوالے سے بریفنگز بھی ہوں گی۔ اب یہ صورتحال جو ڈیولپ کر رہی ہے اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اسے TLP کے جو کارکنان ہیں جو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باوجود حکومت کے بار بار وارن کرنے کے، حکومت کے دھمکی لگانے کے، حکومت کے ان سے استدعا کرنے، التجا کرنے کے، انہیں بار بار سمجھانے کے کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ مسلسل اسلام آباد کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، چند ہزار لوگ ہیں جن کے ساتھ کاریں ہیں، بسیں ہیں، ٹرک ہیں، لاریاں ہیں، ایک جلوس بنایا ہوا ہے، اور حکومت کی کوشش ہوگی کہ دو جگہوں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، ایک چناب کے پل پہ اور اس کے بعد جہلم کے پل پہ۔ کوشش ہوگی کہ ان کی تعداد کو کم سے کم کیا جائے، بیکاز جب جہلم کا پل آپ کراس کرتے ہیں اس کے بعد کوئی ایسی نیچرل آبسٹیکل نہیں رہتی جس میں روکا جا سکے اس قسم کے جلوس کو، جو اتنا پرتشدد ہو اور جو اتنا جوش سے، ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہوا ہو۔ یہ صورتحال بڑی ٹریجک ہے اور اس کے پاکستانی سیاست پہ بڑے دورست نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ اسی قسم کی صورتحال ہے جس قسم کی 2007 میں جب اسی طرح اگست ستمبر 2007 میں لال مسجد پہ مشرف حکومت کو ایک ملٹری ایکشن کرنا پڑا تھا، جس میں تقریباً 90 اور 100 کے درمیان لوگ جو ہیں ان کی ہلاکت ہوئی تھی، جس میں آرمی آفیسر بھی تھے، جس میں آرمی کے جوان بھی تھے، SSG کے کمانڈوز بھی تھے، جن کی جانیں جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اس میں۔ اور یہ وہی صورتحال تھی جس کے بعد PMLQ کا کم از کم یہ کہنا تھا کہ ان کی تمام تر جو سیاست تھی وہ اپر پنجاب میں ختم ہو گئی اور ان کی شکست جو ہے وہ وہاں پہ اس کا ایک طرح سے فیصلہ ہو گیا تھا۔ جو ایکشن اب اگر حکومت کو سخت کارروائی کرنی پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت کی جو ساکھ ہے اور اس کی جو مقبولیت ہے پنجاب میں، اسے شدید دھچکا پہنچے گا، جہاں پہلے بھی تحریک انصاف کی کوئی بہت زیادہ مضبوط صورتحال نظر نہیں آتی۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کا تعلق بریلوی فرقے سے ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں جتنی مذہب کے نام پہ تشدد ہوا ہے یا وائلنس ہوئی ہے یا تحریکیں چلائی گئی ہیں، وہ زیادہ تر دیوبندیوں نے چلائی تھی، جن کا مسلک اتنا بڑا نہیں ہے، ان کے فالوورز اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ بریلوی وہ مسلک ہے جہاں کے لوگ خانگاہوں میں جاتے ہیں، استانوں میں جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، شرائنز پہ جاتے ہیں، اور پنجابی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، پرسنٹیج ہے، اس کا تعلق بریلوی فرقے سے ہے۔ کچھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 2014 اور 15 میں جب ابھی ممتاز قادری کی پھانسی نہیں ہوئی تھی لیکن سلمان تاثیر کا قتل ہو چکا تھا، تو یہ بات اسلام آباد کے حلقوں میں بہت سننے میں آئی تھی کہ امریکی یہ چاہتے ہیں کہ جہاں دیوبندی بہت ایکٹیو ہیں، بہت ملیٹنٹ ہیں، وہاں جو پنجابی مسلمانوں کا بڑا فرقہ ہے بریلوی، انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو جو لانچ کرنے کا منصوبہ تھا اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ بریلویوں کو پاکستان کی اور پنجاب کی پالیٹکس میں ایک سیاسی اکائی کے طور پہ ابھارا جائے۔ یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ فروری 2016 میں جب ممتاز قادری کی پھانسی کا فیصلہ ہوا، جس میں ظاہر ہے کہ سینکڑوں لوگ ابھی پھانسی کی لائن پہ ویٹ کرنے والے تھے، لیکن ممتاز قادری کی پھانسی جس کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا، روکا جا سکتا تھا ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے۔ اور میں نے ہمیشہ کہا ہے اپنے اپنے ویڈیو لاگز میں، اپنی ویڈیوز میں، پروگرامز میں، بہت جگہوں پہ میں نے کہا ہے، یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے ہوئے، کہ ممتاز قادری کی پھانسی جو ہے وہ سیاسی طور پر ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ بہرحال یہ فیصلہ کیوں کیا، اس وقت کی حکومت نے کیا سوچ کے کیا، کیا مقصد تھا، کون پش کر رہا تھا حکومت کو، تھنکنگ کیا تھی، کیا میسیج دینا چاہ رہے تھے، دنیا کو میسیج دینا چاہ رہے تھے، پاکستان کو میسیج دینا چاہ رہے تھے، وہ آج تک مجھے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آیا۔ لیکن جو یہ موومنٹ بنی ہے، اس سے پہلے ٹھیک ہے کہ خادم حسین رضوی تھے، انہوں نے اپنی ایک موومنٹ کا آغاز تو 2015 میں لانچ کر دیا تھا، لیکن اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی، اتنی مقبولیت نہیں ملی تھی اگر ممتاز قادری کی پھانسی فروری 2016 میں نہ ہوتی۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس نے ایک موومنٹ کی شکل اختیار کی۔ آل ٹوگیدر یہ جو مسئلہ ہے 2011 میں اس وقت شروع ہوا تھا جب
سلمان تاثیر صاحب جو ہیں انہیں اسیسینیٹ کیا اسلام آباد میں، ممتاز قادری نے کیا. اس وقت کی پالیٹکس کا بھی میں ذکر کروں گا. لیکن آل ٹوگیدر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اب 10 برس جو ہیں، 10 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں اس پوری پالیٹکس کو پنجاب کی سیاست پہ چلتے ہوئے. حکومت کہہ تو رہی ہے، ٹیلی ویژن پروگرامز میں آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ یہ چھٹا ہے. بعض دفعہ حکومت کہتی ہے کہ یہ 7واں دھاوا ہوگا، یہ 7واں دھرنا ہوگا، یہ 7واں مارچ ہوگا ٹورڈز اسلام آباد. لیکن میں آپ کو ایک ایک کر کے یہ بتاؤں گا کہ یہ ایکچولی 7واں نہیں ہے، یہ 8واں بھی نہیں ہے، یہ 9واں بھی نہیں ہے. یہ در حقیقت 10واں چیلنج ہے جو ٹی ایل پی حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، پنجاب حکومت کے سامنے تھرو کر رہی ہے. یہ 10واں چیلنج ہے. پہلا سیریس چیلنج اس وقت کھڑا ہوا جب 2016 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور ممتاز قادری کی پھانسی کے چند دنوں کے بعد، غالباً اس کے 40ویں کے بعد، ٹی ایل پی کے ورکرز جو ہیں 2-2.5 ہزار ورکر پولیس کا حصار توڑتے ہوئے فیض آباد سے اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر مارچ کرتے ہوئے لڑتے جھگڑتے، رینجرز بھی ان کا راستہ نہیں روک سکی. وہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے، بلو ایریا میں، جناح ایونیو میں، اور انہوں نے میٹرو کے جو 2 اسٹیشن تھے ان کو توڑ ڈالا، خاصی توڑ پھوڑ کی. اس کے بعد ڈی چوک تک پہنچے. اس کے بعد کیا نیگوسیشن ہوئی، یہاں سے کچھ کر کے وہاں سے وہ واپس چلے گئے. یہ پہلا تشدد کا واقعہ تھا اسلام آباد میں. دوسرا واقعہ وہ ہے جب نومبر 2017 میں خادم حسین رضوی نے دھرنا دیا فیض آباد میں 20 دن کا، ایک الیکشن لاء میں تبدیلی کے خلاف. اس کے نتیجے میں اس وقت کے جو لاء منسٹر تھے، خاقان عباسی صاحب کی، اب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی، خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی. اس وقت لاء منسٹر کا ریزگنیشن کروایا گیا، اور یہ وہ ٹائم تھا جس میں ان مطالبات کو تحریک انصاف کی لیڈران کی، خود موجودہ پرائم منسٹر عمران خان، شیخ رشید، بہت سی لیڈران کی سمپتھی بھی اس زمانے میں حاصل رہی. یہ بھی میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جب سلمان تاثیر کا قتل ہوا، اسیسینیشن ہوئی، تو اس وقت بھی پی ایم ایل این اور پی 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 کی پالیٹکس چل رہی تھی. بیکاز سلمان تاثیر جو تھے وہ پی 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 کے ایک انتہائی مقبول لیڈر تھے. وہ بڑے اسٹرائیڈنٹ قسم کے اسپیکر تھے. وہ بڑے حملے کرتے تھے پی ایم ایل این کے اوپر. وہ گورنر تھے پنجاب کے، حکومت تھی پی ایم ایل این کی. وہ پی ایم ایل این کے اوپر خاصے نیسٹی قسم کے حملے کرتے تھے. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ سلمان تاثیر سے شدید نفرت کرتی تھی. ہر وقت وار و ورڈ چل رہے تھے. اور جب آسیہ بی بی کا اس وقت واقعہ سامنے آیا، جب آسیہ بی بی کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگا، وہ جیل میں گئی، اور پی 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 کی حکومت کے اوپر، آصف علی زرداری کی حکومت کے اوپر بین الاقوامی دباؤ تھا کہ آپ اس کو رہا کریں آسیہ بی بی کو. تو پی ایم ایل این کی جو ساری پالیٹکس تھی، مسجدوں سے، استانوں سے، درگاہوں سے اور بہت سے کانگریگیشن میں یہ تاثر دیا گیا مذہبی رہنماؤں کے ذریعے. اس وقت میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک سے زیادہ پی ایم ایل این کا لیڈر ایسا تھا جس کا بڑا رول تھا سلمان تاثیر کو شاتم رسول قرار دینے میں. تو یہ پالیٹکس جو ہے وہ 2011 سے چل رہی ہے. اس وقت یہ پی 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 ایم ایل این کی پالیٹکس تھی. 2017 میں یہ پی 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 اس کا اتنا رول نہیں تھا، اس میں پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این کی پالیٹکس تھی. اس کے بعد کے جو واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں پی ایم ایل این جو ہے اس کی پالیٹکس پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. بھارت 2017 دوسرا انسٹنس تھا. اکتوبر 2018 میں ٹی ایل پی نے دھمکی لگائی نئی آنے والی حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو، جب اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے اندر، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک ویڈیو میں، اسد عمر نے ڈاکٹر عاطف میاں کو ایڈ کیا. تو ٹی ایل پی نے کہا کہ چونکہ یہ احمدی ہیں، یہ قادیانی ہیں، ان کو نکالا جائے. حکومت کو اس وقت انٹیلیجنس بریفنگ دی گئی کہ جمعے کے بعد یہ لوگ نکل آئیں گے، بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. حکومت میں عاطف میاں کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا. ٹھیک، اس کے بعد یہ رکے نہیں. اکتوبر 2018 میں سپریم کورٹ نے جب آسیہ بی بی کو رہا کرنے کا اور اس کے فیور میں ڈیسیجن دیا تو یہ لوگ پھر سڑکوں پہ نکل آئے اور حکومت سے ایک 5 پوائنٹ کا معاہدہ کیا، 5 نکاتی معاہدہ کیا، جس میں حکومت نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک ریویو داخل کریں گے. نومبر 2018 میں سپریم کورٹ کے ریویو کا فیصلہ بھی جب ٹی ایل پی کے فیور میں نہیں آیا تو ٹی ایل پی ایک بار پھر سڑکوں پہ نکلی. اس دفعہ حکومت بہت تیار تھی. حکومت اور ریاستی اداروں نے گرفتاریاں کی، مار پیٹ ہوئی، معافیاں منگوائی گئیں، اور پھر 2 برس تک تقریباً جو ہے معاملہ جو ہے وہ جو ہے اس میں خاصا سکون رہا. یوں یہ 1 2 3 4 5 یہ 5واں اس وقت کا جو ہے 5واں یا 6واں انسٹنس بن جاتا ہے. جنوری پھر نومبر 2020 جو ہے وہ 6واں واقعہ اس وقت 5واں بن جاتا ہے جب فرینچ کارٹونز کے حوالے سے خادم حسین رضوی صاحب یہاں پر آ گئے اور پھر دوبارہ 3-4 دن کا دھرنا دیا فیض آباد میں، جس کے بعد ان کی رحلت ہو گئی 20 نومبر 2020 کو. لیکن ان کی رحلت کے بعد اگر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، وہ نہیں ہوا. جنوری 2021 کے اندر ایک بار پھر ٹی ایل پی سڑکوں پہ نکلی پنجاب میں، لاہور میں، اور یہ کہا کہ جناب
جو ہمارا معاہدہ تھا ہمارے ساتھ نومبر کا، جس میں کہا گیا تھا کہ فرینچ ایمبیسڈر کو نکالا جائے گا، اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. پھر حکومت نے ان کے ساتھ پرومسز کیے، حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی 17 فروری 2021 کی. پھر حکومت نے معاہدہ کیا. پھر اپریل میں یہ نکلے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ پورا نہیں ہوا. اس وقت بہت گرفتاریاں ہوئیں. مینٹیننس پبلک آرڈر میں سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا، وہ ابھی تک گرفتار ہیں، اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. اپریل 2021 کے بعد اب یہ اکتوبر 2021 میں جب لاہور ہائی کورٹ نے ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ کیا اور پنجاب حکومت کو یہ کہا کہ سعد رضوی کو رہا کرتے ہیں. سو یوں میں یہ کاؤنٹ کرتا ہوں کہ 2016 سے اب تک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ 10واں انسٹنس ہے اس وقت جو ہم اس وائلنس کا، اس چیلنج کا ہم سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں. اور اب یہ حکومت کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے کہ یہاں آپ نے ان کے ساتھ کس قسم کا ایگریمنٹ کرنا ہے، ان کو کیا ری ایشورنسز دینی ہے. بیکاز ہر ایگریمنٹ اور ہر ری ایشورنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی کاغذ کو، اسی ایگریمنٹ کو، وربل ہو یا ریٹن، اس کو لے کر واپس آئیں گے اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے دوبارہ معاملہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں پاکستان میں 33 کرنٹ افیئرس کے چینلز ہیں، اور ہر چینل پہ دن میں 3 یا 4 کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہوتے ہیں. اور گزشتہ 24 یا 48 گھنٹوں سے اس وقت ان 33 ٹیلی ویژن چینلز پہ 100 سے زیادہ پروگرام ہو چکے ہیں جو یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ حکومت کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور ان پروگرامز کے اندر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ حکومت میں کوئی کنسنسس نہیں ہے. حکومت کا ایک منسٹر یہ کہہ رہا ہے، دوسرا منسٹر یہ کہہ رہا ہے، تیسرا منسٹر یہ کہہ رہا ہے. کبھی اس میں فیصل واڑا کا نام ہے، کبھی شیخ رشید کا نام ہے، کبھی فواد چودھری کا نام ہے، کبھی کسی اور کا نام ہے، کبھی پرائم منسٹر کا ذکر ہے. جو ان ٹیلی ویژن پروگرام میں مانا نہیں جا رہا وہ یہ کہ صرف حکومت ہی کنفیوز نہیں ہے، بلکہ یہ سارے ٹیلی ویژن پروگرام جہاں 3 یا 4 لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. ٹی ایل پی کے معاملے میں جس طرح سے لال مسجد کا واقعہ تھا، پاکستانی قوم جو ہے، منحاس القوم، وہ بڑی کنفیوز نظر آتی ہے. اس میں کوئی مورل کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس قسم کے معاملے کا، اس قسم کا جو چیلنج ہے ریاست کا، اسے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے جو نہیں ہو رہا. جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 2011 اور 2021 سے اب 10 برس گزر چکے ہیں. اس میں ہر سیاسی جماعت نے، الزام یہ بھی لگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مقاصد کے لیے ٹی ایل پی کو یوز کیا، لیکن ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی دھڑا اور ہر میڈیا کا فرقہ جو ہے اس میں اپنی ڈوئی مار چکا ہوا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کنسنسس نہیں ہے. اصل میں جس چیز کی اس وقت شدید ضرورت ہے اور جو چیز نہیں ہو پا رہی، ہمیں یہ ماننا پڑے گا. جس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن تھا ساؤتھ افریقہ میں، ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم سب نے گزشتہ 30-40 برس میں اس ملک میں مذہب کی سیاست کی ہے، مذہب کا کارڈ پلے کیا ہے، اور اس کے نتائج ہم سب کے لیے بہت برے نکلے ہیں. اس میں پی 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 کی پالیٹکس تھی. جب بین الاقوامی دباؤ میں سلمان تاثیر صاحب کو کہا گیا کہ آسیہ بی بی کے جیل کے سیل میں چلے جائیں، وہ اپنی میرے خیال وائف کو اور اپنی بیٹی کو بھی وہاں لے گئے تھے. پھر یہ پی ایم ایل این کی پالیٹکس تھی جنہوں نے اسے سلمان تاثیر اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا. پھر یہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس تھی 2017 میں جس نے سپورٹ کیا. اسٹیبلشمنٹ پہ بھی الزام ہے. اس کے بعد 2018 میں جب آسیہ بی بی کی کیس میں جی ٹی روڈ کے اوپر وائلنس ہوئی تو پی ایم ایل این کے ورکرز جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے ساتھ وائلنس کرتے ہوئے اور تباہی اور طوفان مچاتے ہوئے نظر آئے. اور ایک بار پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی، بلکہ وہ اپنی پالیٹکس میں یہ دیکھ رہی ہے کہ حکومت کے ایکشن کے بعد کس طرح سے وہ اس پالیٹکس سے فائدہ اٹھائے گی. حالانکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ 2005 میں جب میں نے اپنا ٹیلی ویژن پروگرام شروع کیا پرائم ٹیلی ویژن سے یو کے میں، تو میں اسی طرح سے ایک مذہبی قسم کے پروگرام پہ وائلنس پہ بات ہو رہی تھی، اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 9/11 کے بعد یہ معاملہ پاکستان میں چیلنج شروع ہوا ہے. تو مجھے پروڈیوسر نے کان میں کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پروگرام میں لائیو پروگرام چل رہا تھا انگلینڈ میں، اس وقت شہباز شریف صاحب ایگزائل میں تھے، ابھی بھی آئے تھے سعودی عرب سے. تو پروڈیوسر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی کال ہے، وہ اس پروگرام میں بولنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ضرور بولیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ لوگ سب غلط کہہ رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد سے مسئلہ کھڑا ہوا ہے. میں پنجاب کا چیف منسٹر رہا ہوں 97-99 کے درمیان. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو یہ فرقہ وارانہ پاکستان کے اندر تشدد ہے اور یہ جو پالیٹکس ہے اور یہ جو چیلنج رہا ہے ہمارے لیے، یہ ہمارا بہت پرانا چلا آ رہا ہے. اس کا تعلق 9/11 سے نہیں ہے. اب وہی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی کھل کے پوزیشن ٹی ایل پی کے ایشو کے اوپر نہیں لے رہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ پہلی دفعہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں جماعتیں جو ہیں یہ رائٹ آف دا سینٹر ہیں، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہے، پیپلز پارٹی اس میں زیادہ کوآپریٹو ہمیں نظر آتی ہے. ان سب سیاسی جماعتوں کو مل کے ایک پوزیشن لینے کی ضرورت ہے کہ ٹی ایل پی سڑکوں پہ جس قسم کی وائلنس کر رہی ہے، یہ سڑکیں روکنا، ہائی ویز روکنا، موٹر ویز روکنا، پاکستان کے پورے نظام معیشت کو جو ہے ستیہ ناش کر دینا، اس کو روک دینا، سسپینڈ کر دینا، یہ اس کی پرمیشن نہیں ہو سکتی. یہ غلط چیز ہے. اور پہلے ٹی ایل پی کے ورکرز کو
صرف انکنڈیشنلی واپس جانا چاہیے اور اس کے بعد باقی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی, اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کا, لیکن صورتحال خاصی کرٹیکل ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 12 گھنٹے کے اندر یہ صورتحال جو ہے خاصی سیریس ٹرن جو ہے وہ استعمال شکل اختیار کر سکتی ہے. تھینک یو.